بٹ اب کیونکہ ہم اسکواڈ انالیسس کر رہے ہیں اور ہم ٹرائی سیریز کے لیے گیئر اپ کر رہے ہیں, اب اپنے جو اپوزیشن ہماری ہے اس ٹرائی سیریز میں, جن کا بھی مقصد یہی ہے اس سیریز کو لے کے کہ کچھ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈے, تو نیوزی لینڈ کا اسکواڈ جو ہے وہ ہم اب دیکھیں گے اپنی اسکرین پہ, بیکاز دیر از آلسو سو مچ ریحان بیلنس ہیئر وین اٹ کمس ٹو دیئر ویٹرنس اینڈ دیئر کی اسٹار ورلڈ کلاس پلیئرز. لاکی فرگیسن ہیں, آپ کے ولیمسن ہیں, آپ کے وہ پلیئرز ہیں جن کو جن کے اوپر یہ بینک کرتے ہیں, اسپیشلی ان دا بگر فارمیٹس. لیکن یہاں پہ اب کچھ بیلنس اب ان کا نئے پلیئرز کے ساتھ انجیکٹ جو انہوں نے کیا ہے, اسپیشلی پیس میں. how would you analyze this New Zealand squad, considering that they do strike that balance between experience and fresh energy? I think دنیا میں اپنی ریسورسز نیوزی لینڈ کرکٹ سے بہتر کوئی مینج نہیں کرتا. اس کی پرائم ایگزامپل ہے لوکی فرگسن, کہ ایک 140 پلس فاسٹ بالر ہے. اگر یہ پاکستانی ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتا, ملک کے لیے نہیں کھیلتا, تو اس کو ہم ٹیسٹ کرکٹ کھلا کے اس کی ون ڈے اور T20 میں اس کو تباہ و برباد کر دیتے. انہوں نے اس کا پورا کریئر ون ڈے میں کھلایا. پھر آپ نیل ویگنر کی بات کریں, انہوں نے کہا تو بھائی صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیل, تجھے ہم ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیل. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اسپیشلسٹ فار اسپیشلسٹ فارمیٹس. اور ابھی آپ ان کی یہ جو ٹیم دیکھ رہے ہیں نا, یہ جیکب ڈفی ہو گئے, بین سیئرز ہو گئے, یہ سارے پلیئرز یہ آج سے 2-2.5 سال پہلے پاکستان آئے تھے تو نو ون نیو ہو دے ور, بٹ نیوزی لینڈ ور آلریڈی بلڈنگ فار دا نیکسٹ اسٹیپ, بیکاز نیوزی لینڈ کی جو گولڈن جنریشن ہے وچ از مکلم کے بعد کین ولیمسن, وہ جو اور پھر ٹرینٹ بولٹ, ٹم ساؤدی, وہ ٹوورڈز دی اینڈ آف دیئر کریئر سے. تو انہوں نے اپنی جتنی بھی ون ڈے سیریز تھی اس میں انہوں نے ایسے پلیئرز بھیجنا شروع کر دیے کہ their A team never went, جس کو آپ B team کہتے ہیں, but what they were actually doing was preparing for future tournaments. They will be very hurt by the fact کہ ریسنٹلی ایک ICC ٹورنامنٹ ہوا, اس کے بیچارے سیمی فائنل میں نہیں پہنچے, جو کہ T20 ورلڈ کپ تھا, ورنہ سیمی فائنل تو یہ ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں. یعنی اور دوسرا اتنے کنسسٹنٹ ہے. دین یو نو پلیئرز لائک رچن روندر, ڈیرل مچل, آل دیز گائز ون ڈے کرکٹ میں تو ان کی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی ہمیں یہ لگتا ہے ان کی ینگ ٹیم ہے, آپ ان کی ایجز اٹھا کر دیکھیں ینگ نہیں ہے یہ, آل آف دیم آر ویری میچور, ویری فیو آپ کو ایکسیپشنل کیسز ملیں گے. اور ان کا بہت سمپل ہوتا ہے کہ یو کم ان ٹو دا ٹیم, آپ کی ایک سرٹن ایج ہوگی تو آپ فاسٹ بالنگ میں آپ کا ورک لوڈ ہی ہوگا. ایج بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم 23 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جا کے ایسے بالنگ کرے کہ پتا نہیں اس سے پہلے آج تک فاسٹ بالر ہی کوئی نہیں آیا. ان کو دیکھیں کہ یہ جب آل راؤنڈر سے جس طرح پروڈیوس کرتے ہیں, میں ایسن کو آف ایئر کہہ رہا تھا کہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جیکب ڈفی بھی آ رہے ہیں, اب کرس کین سے شروع ہوں, ہیڈلی سے شروع ہوں, all-rounders, they keep producing all-rounders, and the reason behind that, which people forget, is they are not a one-sport country. یہ جیکب ڈفی وغیرہ جتنے آتے ہیں 3-4 سپورٹس کھیل کے آتے ہیں, یہ ایتھلیٹس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اڈیپٹنگ اگین دیٹ پوائنٹ اگین اڈیپٹنگ کتنا ضروری ہے اور کتنا انہوں نے انٹرنلائز کیا ہوا ہے ایز اے نیشن, ایز اے ٹیم اینڈ اکراس فارمیٹس. ہر ICC ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹس میں پہنچنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے, کنسیڈرنگ کہ ان کی کتنی کم پاپولیشن ہے. فیصلہ آباد سے کم پاپولیشن ہے, دیکھ لیں. تو وہی بات ہے, اڈیپٹیبلٹی اتنی کی ہے. ایسے اب یہ اسکواڈ دیکھتے ہوئے کہاں تک جائے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم؟ ابھی آپ ٹرائی سیریز کی چیمپئنز میں تو چیمپئنز ٹرافی کی بات کر رہی ہوں. چیمپئنز ٹرافی میں ابھی ہمارے گروپ میں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی پریڈکشن. دیکھیں جس طرح ریحان بھائی نے بات کی, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ہاؤ دے یوٹیلائز دیئر پلیئرز. ابھی بھی آپ دیکھیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا اور ہم نے ایک دفعہ یہ پہلے بھی بات کی تھی اسی شو کے اوپر کہ دس از دا موسٹ ویل راؤنڈیڈ اسکواڈ, رائٹ. آپ کے اندر 4 ان کے آل راؤنڈرز ہیں, وہ چاروں اسپنرز ہیں, اور وہ چاروں ایک پلئنگ 11 کے اندر کھیل سکتے ہیں. اور وہ کوئی لیفٹ آرم آرتھوڈاکس ہے, کوئی آف اسپنر ہے, وہ سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں, سارے ایریاز کورڈ ہے. دین ان کے جو فاسٹ بالرز ہیں, دے آر آل 145 فاسٹ بالرز, ایون بین سیئرز. تو آپ دیکھیں ان کے پاس جو سارے دے کور آل دیئر بیسز. ان کے جو بیٹرز ہیں, جس طرح ہم ساؤتھ افریقہ کا بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی, ابھی بھی ہم آف ایئر بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے دے ہیو پاور ہٹرز بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اینکر دی اننگز. اس کے اندر دے ہیو مائیکل بریسویل ہو گئے, آپ کے پاس ولیمسن ہو گئے, وہ اس طرح کے لڑکے ہیں جو آپ کی پوری ٹیم کیا نام ہے ان کے اراؤنڈ کھیل سکتی ہے. دے کین ٹیک یور بیٹنگ ڈیپ ان ٹو دا لاسٹ ڈیتھ اوورز, اور وہاں پہ دل میک شیور کہ آپ کے پاس اسٹل یو ہیو فائر پاور اگر آپ نے آخری 10 اوور میں اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے. سو یا اینڈ آلسو بیکاز ہم اب سینٹنر کی بھی بات کر لیں ایز اے کیپٹن, لائک ان کی پہلی بڑی اسائنمنٹ ہے یہ, ان پہ بھی بہت ذمہ داری ہے اس وقت. آف کورس ہی ول ہیو a lot of help within the team as far as leadership is concerned, and he has some really seasoned captains
playing along him. लेकिन what are we looking at in terms of leadership abilities? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू थिंक ऑफ द फैक्ट कि न्यूजीलैंड का आज तक कोई कैप्टन ऐसा है जो अच्छा ना हो, तो मेरे जहन में कोई भी नहीं आया. जवाब आया नहीं आया? क्योंकि वो बेसिकली इनके कैप्टन को निकाला नहीं जाता, वो खुद छोड़ के जाते हैं, और इनकी कंटिन्यूटी एक रहती है जो कि एशियन कल्चर में बड़ा वो है. श्रीलंका क्रिकेट इतनी देर इसलिए सक्सीड करता है क्योंकि श्रीलंका हैड द सेम कल्चर बिफोर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ. बट इनका एक तो ये चीज है, और दूसरा दे डेवलप पीपल इनटू लीडर्स. सैंटनर की आपने बात की, सैंटनर इज अनदर वन जिसकी टेस्ट में इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस थी. बिफोर इंडिया के अगेंस्ट इसने एक मैच जिताया था, वो जो अभी रिसेंट सीरीज हुई थी, बट दे न्यू के टेस्ट की परफॉर्मेंसेस पे हम वनडे या T20 में इसको नहीं देखेंगे. ये इंटेलिजेंट है. दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे रिसेंटली पता चला, तो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स डिस्कस के सैंटनर को खेलना कितना मुश्किल है कि उसका पॉज जो आता है एक्शन में, वो तो आई वाज डिस्कसिंग विद अ न्यूजीलैंड क्रिकेटर. तो मैंने पूछा कि यार ये किस तरह करता है, इट्स सो अनबिलीवेबल के पॉज करके भी. तो उसने कहा कि उसका नेचुरली सम एक्सीडेंट और समथिंग हैपेंड जिसमें उसका नेचुरल ही होता है. तो उसने ये होती है खूबसूरती कि कोई चीज आपकी नेचुरली आ जाए तो वो किसी को सिखा भी नहीं आप सकते. तो आई थिंक वो चीज. और दूसरा ही देन लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज दैट, और उसकी बॉल टर्न होती हो या ना हो, जिस तरह वो एयर में डिसीव करता है. एंड वन प्लेयर आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, माय फेवरेट प्लेयर इन न्यूजीलैंड टीम इज ग्लेन फिलिप्स. रियली वांट टू टॉक अबाउट हिम, नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट. ग्लेन फिलिप्स को एक दफा शौक चढ़ा कि वो पायलट बनना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना पायलट का कोर्स कंप्लीट कर लिया. फिर उनको शौक चढ़ा कि मैं आई वांट टू लर्न जैवलिन, उन्होंने वो सीख ली. ही इज लाइक एवरी 6 months ही हैज अ न्यू टारगेट. और ये मैं इसलिए स्टोरी सुनाई है कि ही डिड नॉट यूज्ड टू बोल ऑफ स्पिन. तो किसी ने कहा यार तू इतनी 8-9 चीजें कर रहा है, Why तो not ऑफ स्पिन take पे up क्यों नहीं off spin? कॉन्सेंट्रेट Wow. करता. तो देन ही स्टार्टेड बॉलिंग ऑफ स्पिन एंड नाउ वो प्रॉपर ऑफ स्पिन करवाता है. सो ही इज लाइक वो ऑब्सेसिव किस्म के लोग होते हैं ना, जो एक चीज के पीछे पड़ जाए. ही कैन नॉट सिट कामली. पाकिस्तान टीम में भी हसन अली एंड शाहीन आर बोथ लाइक दैट कि वो हर टाइम हिल रहे हैं, कुछ ना हर कुछ टाइम कर करना रहे है, हैं. कुछ ना तो कुछ. इसको उन्होंने कहा कि तू ऑफ स्पिन करवा ले. तो इट वाज जस्ट लाइक दैट कि यार तू बोर हो रहा है, अच्छा ऑफ स्पिन करवा ले. तो he got so into it कि now he's a proper off spinner. Yeah, and he won New Zealand the match हमारे Yeah. खिलाफ जो थर्ड ODI था, जो जनवरी में आए थे ये. So he won us the match actually. और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरह रेहान भाई ने फिलिप्स की बात की, इसका वो एक हमारा एक होता है ना दलेरी वाला, ये इसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा है. आई रिमेम्बर हम जब इनसे खेल रहे थे ना 2 मैच की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी कराची के अंदर, तो ये शॉर्ट लेग पे खड़े होते थे. और नॉर्मली शॉर्ट लेग का ये प्रोटोकॉल होता है कि एज सून एज बैट्समैन गोज टू स्वीप द बॉल, आपने फौरन नीचे हो जाना, अपने आप को जितना आप स्मॉल कर सकते हो कर लो विद योर हेड डाउन. ये क्या करते थे, ये हाथ ऊपर कर देते थे उसका शॉट रोकने के लिए. दिस इज and that tells you the attitude with which not just Glenn Phillips himself but New Zealand की टीम जिस तरह अप्रोच करती है चैलेंजेस को. अब देखना होगा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इस स्क्वाड के साथ वो कहां तक पहुंचते हैं. ऑफ कोर्स हमारे ग्रुप में है तो ज्यादा आगे तक ना जाए, बट अब क्योंकि हम ट्रायल सीरीज की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है. देयर इज आल्सो सो मच हियर रेहान टू अनपैक. बट लेट्स स्टार्ट विद द स्पिनर्स हियर. आई मीन इन कंडीशंस के लिए of course they went with Maharaj and Shamsi, which was understandable, but यहाँ पे उनके पार्ट टाइमर्स भी आपको लगता है कि थोड़ा रोल प्ले करेंगे in sort of completing those 50 overs and coming up with a combination that works for them. Yes, and also they have one more special spinner than Pakistan has selected in the squad. तो मे बी पाकिस्तान को पता है कि पिचेस यहाँ पे कैसी होंगी. We don't know that, क्योंकि गद्दाफी पता नहीं कितनी देर बाद अब मैच होने लगा, तो we don't know that. तो मे बी they know something we don't. So let's wait and watch. आपने इनकी स्पिनर्स की बात की. इनकी एक और चीज है साउथ अफ्रीका का, जो 2023 का भी वर्ल्ड कप था उनमें भी इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि इनके साउथ अफ्रीका इज नोन फॉर ऑलराउंडर्स, पर अब उस लेवल के ऑलराउंडर्स हैवंट हैड दोज इन वनडे क्रिकेट. T20 में फिर भी इनके आ जाते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है, मार्को यानसन पे बहुत रिलायंस हो जाती है इनकी कि अगर ऊपर से आउट हो तो यानसन एट नंबर 7 इज द की. अगर उसको आप आउट कर लो तो इनकी टेल को आप बहुत जल्दी आप आउट कर सकते हो. तो वन ऑफ दोज थिंग्स दे हैव आइडेंटिफाइड एंड ट्राइड एडिंग दैट 5th बॉलर वाला जो ऑप्शन है, उसको शायद वो कोशिश करेंगे दे कवर विद 2-3 पीपल इन दिस स्क्वाड. बट उनकी जो स्क्वाड है अगेन बैलेंस वाइज, आई थिंक द वन प्लेयर दैट वी नीड टू लुक आउट फॉर इज रायन रिकल्टन, बिकॉज ही इज द वन पर्सन इन देयर टीम जिसको आप ही इज नॉट येट एज गुड एज क्विंटन, but they do identify him as the next guy who they can develop him. They identify him as that. So let's see. Whoa. Yeah. The next baby ABB तो था, वो चारा नहीं डेवलप हुआ, but baby हाँ ऐसा नहीं भी. मैं इसी पे आने वाली थी कि कितना अब वो क्विंटन डिकॉक को मिस करेंगे इस टीम में, क्योंकि हमें आदत है साउथ अफ्रीका व्हेन दे कम आउट टू बैट, उनकी अप्रोच ही इतनी डिपेंडेंट है ऑन हिम सॉर्ट ऑफ लेइंग दैट फाउंडेशन, एंड देन जिस तरह वो अपनी इनिंग्स को पेस करते हैं, जिस तरह वो अपना टाइम लेके
اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ دین ہی سارٹ آف ایکسیلریٹس اینڈ دین وہی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ 50 اوور فارمیٹ میں آپ کے پاس ایز اے بیٹنگ یونٹ اتنا ٹائم ہوتا ہے ریکوری کرنے کا. اگر آپ کی ارلی آن وکٹس بھی گر گئی ہیں تو آپ کے بیٹرز کین اسٹیج اے نائس ریکوری فار یو اینڈ QDK ڈیڈ دیٹ ان the last World Cup. How much are they going to miss him in this Champions Trophy? I mean, of course, they are gonna miss him a lot. لیکن ایک جو پہلے چھوٹی سی میں چیز ٹچ کر لوں جو ریحان بھائی بھی کہہ رہے تھے, رات کو میں بیٹھا ہوا میں یہی I was doing some research کہ ہمارے جو وینیوز ہیں, کنسیڈرنگ پاکستان نے جو اسکواڈ اناؤنس کیا ہے وہ اپنے وینیوز کے ساتھ کتنا الائن ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا لاہور میں تو کوئی 6-7 مہینے سے کرکٹ نہیں ہوئی, پنڈی کے اندر جو دسمبر کے اندر چیمپئنز T20 ہوا ہے اس کے بعد کرکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کراچی میں میرے خیال سے جو ہمارا ٹرائنگولر اور یہ جو پریزیڈنٹس ٹرافی کے فرسٹ راؤنڈ اور جو قائد اعظم ٹرافی کا ٹرائنگولر تھا اس میں ایک میچ, تو آپ کے 2 میچ وہاں پہ کوئی پچھلے 7-6 مہینے میں ہوئے ہیں. سو ہماری پچز بہت فریش ہیں. سو پروبلی اندر ریزن کہ شاید پاکستان اور دبئی میں اس وقت ویسے ہی سیم سوئنگ زیادہ ہوتا ہے, تو پاکستان تھنکس کہ یار شاید ہمیں ایک ایڈیشنل اسپنر کی ضرورت نہیں تھی. پروبلی دیٹ کین بی دا ریزن. ناؤ کمنگ بیک, جو آپ نے QDK کی بات کی, آئی تھنک ا لاٹ ول ڈیپینڈ کہ یہاں پہ ٹونی ڈی زورسی اور ایڈن مارکرم یہ کس طرح چلتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ریزا ہینڈرکس نہیں ہے, ریزا ہینڈرکس جب ہوتے ہیں تو کم از کم ان کے اوپر یو کین ریلائی کہ جی اچھا ہیل بی دیئر, ہیل کیری یور اننگس. یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ٹونی ڈی زورسی اور ایڈن مارکرم وہ کس طرح کے سٹارٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اگر تو وہ 18-19 اوور بیٹنگ کر جاتے ہیں دین آف کورس جو ان کے نیچے ساری بیٹنگ فائر پاور ہے, it will be gold for them کہ they'll have a lot of time کہ وہ اس کے اوپر بلڈ کر سکیں. جہاں تک وہ QDK کی بات کی, بعض ایسے بیٹسمین ہیں, بعض ایسے پلیئرز ہیں جو وہ ونس ان لائف ٹائم آتے ہیں, آپ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہو نہیں سکتی. I do think کہ جس دن یہ 50 اوور پورے کھیل کے ون ڈے میں ان کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. میں مزے کی بات بتاؤں ریحان بھائی, ابھی دوپہر میں نا PTV ہی جو ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا میچ تھا اس کی ہائی لائٹس چلا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس ہائی لائٹس کو میں دیکھ رہا تھا نا, جس طرح سے انہوں نے اس میچ میں بیٹنگ کی, آپ کہتے ہو کہ یار ان کی تو بالنگ جس طرح کی کہ ان کے اندر تو کوئی گیپس ہیں ہی نہیں ان کے کمبینیشنز کے اندر, کیونکہ دس از مور اور لیس دا سیم ٹیم. صرف اس میں ریزا ہینڈرکس نہیں ہے جو اس بٹ مور اور لیس ان کی وہی اسکواڈ ہے, اور وہی آپ نے بڑا اچھا میچ جو ہے وہ یاد کرایا. لیکن اب کیونکہ ہم واپس اب اس انالیسس پہ آ رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی رائٹ, آئی مین وی آر آل لوکنگ ایٹ واٹ دی گروپس لک لائک. ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے. گروپ اے میں ہے بنگلہ دیش, انڈیا, نیوزی لینڈ, پاکستان. گروپ بی میں ہے افغانستان, آسٹریلیا, انگلینڈ اینڈ ساؤتھ افریقہ. ریحان, اب سوال آ رہا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے سیمی فائنلسٹ کون ہیں فار دا چیمپئنز ٹرافی. بالکل ہی آپ نے ان بائسڈ اور بالکل وہ والا جواب گروپ اے کی پریڈکشن ریحان الگ کریں گے, گروپ بی کی میں کروں گا. آپ چاروں بتائیں گے, آپ دونوں. پہلے ریحان آپ بتائیں. آئی تھنک گروپ اے میں سے میری پریڈکشن ہے پاکستان اینڈ انڈیا. گروپ بی میں سے میری دعا ہے آسٹریلیا کے علاوہ کوئی بھی دو. دعا ایک چیز ہوتی ہے, آئی ڈونٹ تھنک آئی سی دیٹ ہیپننگ ایٹ آل. بٹ کون ہے دونوں گروپ بی میں سے؟ گروپ بی سو ٹف ٹو کال. آئیڈ سے آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ. آسٹریلیا اینڈ ساؤتھ افریقہ, ناٹ افغانستان. اوکے, T20 ہوتا تو میں افغانستان ڈیفینیٹلی بولتا, لیکن ون ڈے ہے تو. احسن, آپ کے ٹاپ 4. دیکھیں گروپ اے میں سے تو آف کورس پاکستان اور انڈیا. I don't know, I have a feeling کہ دبئی میں پاکستان is gonna get an upper hand over India. I don't know why. ہمیں ہر میچ سے پہلے ہی ہوتی ہے, so پاسا پلٹے گا. پاسا پلٹے گا. تو پاکستان انڈیا from group A, and I don't know why I feel it's going to be Afghanistan, Australia this time. It's going to be Afghanistan this time. مجھے یہ لگتا ہے. I mean they did come close last World Cup میں, but I know کہ دیکھیں فیلڈنگ کے اندر دیکھیں ان کے وہ صرف وہاں پہ باقی ٹیم سے لیگ کرتے ہیں فیلڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے, جب when it comes to batting and bowling, of course پہلے وہ بیٹنگ میں بھی کرتے تھے, انہوں نے بیٹنگ کو کور کر لیا. بولنگ ان کی شروع سے ہی اچھی رہی ہے. Now they have pacers. Now they have very good pacers. ابھی فضل فاروقی پھر IL T20 میں اس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو it's just only the fielding, and I still feel کیونکہ دیکھیں فیلڈنگ بھی بہت حد تک کور ہو جاتی ہے. I still feel کہ ان کے جو بیٹرز ہیں, ان کے جو بولرز ہیں, ان کے جو اسکلز ہیں نا, انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کو they are gonna give a tough time in these conditions. افغانستان versus ساؤتھ افریقہ ان کراچی بہت امیزنگ سوری ہونے میں والا. اپنی پریڈکشن چینج کر سکتا ہوں. ساؤتھ افریقہ کراچی میں تو نہیں رہتا.
میں اسی لیے یہ بات واپس لے کے I آ had رہی ہوں forgotten they're playing in کہ Karachi. کراچی میں کھیل رہے ہیں Good job PCB, good. But I mean, it will be interesting to see these two sides up against each other in Karachi. Or I don't think we can even call it an upset anymore because of the way Afghanistan have been developing their not just their T20 side, 50 اوور میں بھی جیسے احسن نے کہا کہ جہاں پہ لوگ ان پر سوال کرتے تھے بیٹنگ میں وہ انہوں نے بیسز کور کی ہیں. ہاں فیلڈنگ از اسٹل دیٹ ایریا بٹ I still believe کہ وہ چیز کور آپ کر سکتے ہو when the other two departments are outperforming the other team. تو I think کہیں نہ کہیں اب they might have worked on it اور اس ٹورنامنٹ میں شاید ہمیں کوئی سرپرائز نظر آئے افغانیز. اچھا میں I was very intrigued by فیلڈنگ کے اوپر نا بہت انٹریگ. تو آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے بیٹنگ پہ بالنگ پہ, تو کرک ویز نے بہت اچھا میٹرک بنایا تھا جس کے اوپر وہ فیلڈنگ بھی کرتے تھے. اب فیلڈنگ کے اوپر سی اب پرسنٹیج آف ڈراپ کیچز یہ وہ سارا کچھ, تو آئی رین اے ماڈل جس کے اوپر میں نے یہ سوچا کہ فیلڈنگ کتنا کو فرق کریٹ کرتی ہوگی. تو مجھے لگا ون ڈے میں بہت زیادہ فرق ہوگا, لیکن نہیں ہے. رائٹ نہیں ہے. کیا اس کا میٹرک کیا ہے؟ سو بیسکلی میں نے اسیس کیا کہ اگر ٹیم اتنے کیچز ڈراپ کرتی ہے تو اس کیچ ڈراپ سے ایونچوئل اسکور دوسری ٹیم کا کتنا ہوتا ہے. تو وہ جب وہ سیم پلیئر کو آپ ڈراپ کر رہے ہو اور آپ نہیں ڈراپ کر رہے تو ڈفرنس ان بگ اسکورز واز ناٹ ایز بگ. یعنی اگر آپ اس پلیئر کو آؤٹ کر رہے ہو, فار ایگزامپل بابر کا کیچ ڈراپ ہوتا ہے اور بابر اننگز کھیل جاتا ہے اور اس کے ایوز بابر آؤٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا پلیئر اسکور کر لیتا ہے, تو رنس میں اتنا ڈفرنس نہیں تھا جتنا مجھے لگا. گراؤنڈ فیلڈنگ میں یس, اور T20 میں زیادہ ہے. T20 میں بھی, T20 میں تو ہے ہی نہیں. T20 میں تو گراؤنڈ بگر گراؤنڈ تو میٹرس. چھوٹے گراؤنڈ کی بات کرو, 70 میٹر سے کم باؤنڈری کے اوپر فیلڈنگ اتنا میٹر نہیں کرتی. گراؤنڈ فیلڈنگ یس, کیچنگ آئی تھنک رفلی ٹیمس کی جو اگر آپ دیکھیں گے نا تو رفلی سیم ہی امپیکٹ رہتا ہے. اور ڈاٹ بالز بھی ایک میرا بہت وہ فنی ہے کہ ڈاٹ بال پرسنٹیج اگر آپ بیسٹ ٹیم ان دا ورلڈ اینڈ باٹم ٹیم ان دا ورلڈ کی دیکھیں گے تو ڈاٹ بال پرسنٹیج میں 7 سے 8% زیادہ فرق نہیں ہے. اٹس دا باؤنڈری پرسنٹیج دیٹ ونز یو میچ. Right. I mean 50 over mein you can understand why that's so. But now coming back to your semi-finalists, any reasons Ehsan that England is not in your top 4? Yeah, because England are having a very tough time. They are having a very tough بلکہ time. کافی دیر سے ہی ان کا ٹف ٹائم ہی چل رہا ہے جو ہم نے لاسٹ ورلڈ کپ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا نا کہ دے آر گوئنگ تھرو اندر مائنڈ سیٹ شفٹ. اب پھر سے ایک دفعہ ود بیز مکلم ٹیکنگ اوور. سو آئی تھنک ان کا وہ ابھی دے آر ناٹ دیئر یٹ کہ جی وہ دے کانٹ کم اینڈ سے کہ جی ہم ڈومینیٹ کر لیں گے. آف کورس ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا ابھی جس طرح سے انہوں نے T20 سیریز ان کی ہاری ہے, مور اور لیس ان کے سیم ہی پلیئرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے کھیلنا ہے. سو انگلینڈ کا ایک وہ مسئلہ ہے آئی تھنک بہت ان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کیا ہمارے رائٹ کمبینیشنز ہیں. ٹھیک ہے ان کے پاس بولرز ہیں, ہم نے ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. That is what is holding them back. On paper, it's a fantastic team. But when you come into international game, wahan pe, a lot of factors matter. So that is what will hold England behind from the other sides. Or especially unka group bhi aap dekhein, it's like a very tough group. Aap England ka dekhein, England playing Afghanistan in these conditions, unko challenge hoga. England playing South Africa, unko challenge hoga yahan pe. Australia ko to hum is waqt count hi nahi kar rahe is cheez ke andar. So that is what keeps England away. اور ایک اور چیز ہے, آپ دیکھیں پاکستان نے جب 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی, آپ آن پیپر بہت اچھی ٹیم نہیں تھے. آپ کا اسکواڈ آپ کے اندر اس ٹورنامنٹ کے اندر ہی آپ نے 3 ڈیبیوز کرا دیے تھے. سو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن بہائنڈ دا سینس وچ ڈٹرمنس کہ آپ نے کیسے جیتنا ہے. وہ سرفراز احمد نے کہا تھا نا آفٹر دا فرسٹ میچ جو مینچسٹر میں ہم انڈیا سے آ رہے تھے کہ وی ڈڈ نتھنگ. ہم نے کہا کہ ہم ٹریننگ بھی نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, اینڈ دے شوڈ اپ فار دا میچ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ اینڈ دے ون دیٹ گیم. رائٹ. کانٹیکسٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے فار انگلینڈ کی ٹیم میں ایک چیز کہوں گا کہ اگر انگلینڈ ون ڈے کرکٹ اس طرح کھیلے جس طرح انگلینڈ کے بیٹرز ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بہت اچھی ٹیم ہے. اگر انگلینڈ کے بیٹرز ون ڈے کرکٹ اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح وہ T20 کھیلتے ہیں تو دیٹس وائی اکثر میں آئی واز سرپرائزڈ ایٹ دی نمبر آف ٹائمز دے ہیو ناٹ بیٹڈ 50 اوورز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ they still don't know how to pace a 50 over innings. Right. And وہ جب جو آپ نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور ان کی جو پیک ایئرز ہیں ون ڈے کرکٹ میں 15 سے لے کے 19 تک, اس پر تو انہوں نے کمپلیٹلی ریولیوشنائز کی. اور اس میں پیپل فارگیٹ ہاؤ امپورٹنٹ ا رول 2 players had, جو روٹ اینڈ اوون مارگن. بوتھ آف دیم ور پرووائڈنگ دیٹ اسٹیبلٹی کہ اگر جو روٹ آؤٹ ہوتا تھا تو مارگن آپ کو فاسٹ بال سے لگتا تھا ابھی آؤٹ ہوگا, پر وہ نہیں ہوتا. اس کو باؤنسر مارتے تھے, وہ کسی نہ کسی طرح فاسٹ بال نکال لیتا تھا, پھر اپنے میچ اپ اسپنر کو بالکل مار دیتا تھا. So I think one of those things that's struggling with is that, but even Moeen Ali was there as well.
اچھا ریحان, اب اس ٹورنامنٹ میں ایسا نا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ ہر ٹورنامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بریک تھرو پلیئر آتا ہے اس ٹورنامنٹ کو جو جسے کہتے ہیں نا ساری ٹیمز کو it takes them by surprise, a player that people before the tournament not really know of that much, but he comes and he just takes over. اس ٹورنامنٹ میں who do you think is going to be that breakthrough player? That's a tough one. That's a tough one. Could be from Pakistan. بیٹرز میں دو لوگوں کے نام لوں گا, جیکب بیتھل فرام انگلینڈ, اینڈ اگر میٹ شارٹ کھیلے دے کین لائک both of them have the ability to be complete game changers. اور بالرز میں there are too many options. Can't list down. Ehsan, who are your breakthrough? Who is your breakthrough player? I mean دیکھیں اگر تو یشوی جیسوال کھیلتے ہیں, he is going to be the one جو انڈیا کے لیے he's gonna achieve big things. Again, as I said, it's a tough one. But are you leaning towards batters then? اس ٹورنامنٹ میں to do better than bowlers? یہ تو بیٹرز کا ٹورنامنٹ ہوگا جدھر ہو رہا ہے, کیونکہ آئی سی سی Run fest, complete run آئی fest. سی سی کی جو وہ پچ کیوریشن کی گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جب وین اٹ کمس ٹو وائٹ بال کرکٹ, آپ کی جو اچھی وکٹ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ان دا فیور آف بیٹرز. دیٹ از واٹ ڈیفائنز اے گڈ وکٹ. سو آئی مین یہاں پہ بھی ویسی وکٹس بنیں گی جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ پاکستان کے وینیوز ہی نہیں یوز ہوئے ہوئے, کافی عرصہ سے فریش وکٹس ہوں گی, تو بیٹسمین کو تو بہت ایڈوانٹیج ہے, اسپیشلی بیٹنگ فرسٹ. But it is going to be a run fest. That's what the analysis is from Rehan ul Haq. Ehsan, Rehan, thank you so much. آپ دونوں کا بہت شکریہ for your time. آپ لوگوں کا شکریہ for watching our show. اپنا بہت خیال رکھیں. Good evening.